اگر اب میری یہ خواہش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ 26 نومبر کو مفتی صاحب اور یہ ناچیز آپ کے پاس آ رہا ہے، اس طرح سے بغیر رابطہ کیے ہوئے اپنی طرف سے کسی دن کو متعین کر کے اس پر مناظرے کا اعلان کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے۔ 26 نومبر 2023 کو مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، مشہور اینکر پرسن میرے پیارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، جناب محمد اویس ربانی صاحب، ان کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ باسرہ نواز ہوا، جس میں انہوں نے میرے اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے مناظرے کے حوالے سے 26 تاریخ کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 26 نومبر کو میرا اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا مناظرہ ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ گزارشات ہیں۔ بلا شک و شبہ بھائی محمد اویس ربانی صاحب خوش اخلاق بھی ہیں، باوقار بھی ہیں، خوش گفتار بھی ہیں، با کردار بھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تاہم اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود اس اناؤنسمنٹ میں شاید جذبات میں ان سے ایک اخلاقی کمزوری کا مظاہرہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس اناؤنسمنٹ سے پہلے میرے سے اس تاریخ کو متعین کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح سے بغیر رابطہ کیے ہوئے اپنی طرف سے کسی دن کو متعین کر کے اس پر مناظرے کا اعلان کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اناؤنسمنٹ سے پہلے مجھ سے فون کر کے پوچھ لیتے کہ کیا میں 26 نومبر کو مناظرہ کرنے کے لیے اویلیبل ہوں بھی، یا میں موجود ہی نہیں ہوں اور وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں۔ ممکنہ طور پر میں بیرون ملک تبلیغی دورے پر ہو سکتا تھا، اور آلریڈی میں نے 26 تاریخ کے 26 نومبر اور اس کے آگے پیچھے کی تاریخیں خطابات کے لیے مختلف جگہ پر دی ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ مجھ سے پہلے سے اس تاریخ کی تعیین کے حوالے سے مشورہ کرتے تو یہ بہتر تھا۔ تاہم علماء کا یہ دینی فریضہ ہے کہ وہ احقاق حق اور ابطال باطل کریں، اور بالخصوص اس وقت یہ ایک بڑا فتنہ ہے جس کی سرکوبی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ اس وقت تمام چیزوں سے، تمام جو ہمارے فرائض ہیں ان سے بڑھ کر اس وقت یہ ضروری ہے کہ جس میں لاکھوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے کہ اس فتنے کی سرکوبی کی جائے۔ تو اس حوالے سے گزارش ہے کہ میں محمد حنیف قریشی بڑے ہوش اور حواس کے ساتھ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ محترم اویس ربانی صاحب کی جو اناؤنس کردہ تاریخ ہے 26 نومبر کو، میں 26 نومبر 2023 کو مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ میرا سوال تھا ان سے، یا آپ نے اگر بند کرنا ہے سب کے ساتھ نہ بیٹھیں، یا اگر بیٹھنا ہے تو سب کے ساتھ بیٹھیں۔ سوال نمبر 19 ہے انس بھائی کا، انڈیا سے پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مناظرہ کا کوئی حل نہیں ہے، اور مناظرہ کوئی حل نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ مصباحی صاحب کو بلاتے ہیں تو میرے دوست اعتراض کرتے ہیں کہ بٹھانا ہے تو کسی اسٹرانگ بندے کے ساتھ بیٹھنا ہے تو۔ جی، دوست آپ اس لیے اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ دوستوں کی باتیں سنتے ہیں نا، جس طرح کافر ملکوں میں مسلمان کہتے ہیں جی یہود و نصارہ اعتراض کرتے ہیں، بھئی کریں گے، تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوا، جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو تم سے وہ قرآن کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں گے تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگی، کہ قرآن کا تو مقدمہ تم نے سنا ہی نہیں ہوا، تم نے تو اپنے یہود و نصارہ دوستوں کا مقدمہ سنا ہوا ہے۔ ادھر یہ بھی بھائی جو یہ بات کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کہنے پہ نہ کریں، آپ وہ پوری میری گفتگو سنیں میں نے کیا بات کی ہے۔ میرا مقدمہ اپنی جگہ پہ ہے، میں نے پہلے دن سے یہ بات کی ہوئی ہے کہ ہم ان کے نمائندہ علماء جب تک ان کو ویڈیو میں سرٹیفکیشن نہیں دیتے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ جو مصباحی صاحب والا معاملہ تھا اس ویڈیو میں نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ مصباحی صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب یہ دو بندے ایسے تھے جن سے میں 5-6 سال پہلے ایک کمٹمنٹ کر بیٹھا تھا، اور اس میں سے جو طارق مسعود صاحب والا ایپیسوڈ ہوا وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو مصباحی صاحب کو میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ چونکہ میں نے آپ سے پہلے اس زمانے میں ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، لہٰذا میں آپ کو یہ فیور دیتا ہوں اس کمٹمنٹ کی وجہ سے، نہ کہ یہ کوئی نئی آفر دی ہوئی ہے۔ تو اس کو اس طرح توڑ موڑ کے پیش کرنا میرے بھائی، اس طریقے سے اگر آپ توڑ موڑ کے پیش کریں نا تو قرآن پاک میں بھی آپ اس طرح کی کئی چیزیں نکالیں گے جو دو مختلف جگہ پہ دو مختلف باتیں ہوئی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کو جمع کر کے کوئی رزلٹ نکالنا چاہتا ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں کئی جگہ جب
قوم لوط کی تباہی کا ذکر ہوا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ لوط علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے تمہاری بیوی کے. لیکن قرآن میں کئی جگہ پہ یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قوم نوح کو تباہ کر دیا اور ان کے گھر والوں کو اور حضرت لوط کو بچا لیا, اور اس میں بیوی کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ بیوی وہ تھی جو کہ نہیں بچائی گئی, اور ایک جگہ پہ آیا کہ ان کے گھر والوں کو بچا لیا گیا. اب ادھر سے تو لگتا ہے کہ بیوی بھی بچ گئی ہوگی, لیکن دوسری آیت کو جب جمع کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں. اب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ نہیں ہر دفعہ تجھے ساتھ ذکر کرنا چاہیے تھا سوائے بیوی کے, سوائے بیوی کے. وہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں, ٹوٹیلٹی میں ہوتا ہے. تو میں نے اس ویڈیو میں حالانکہ ذکر کیا ہوا ہے کہ آپ سے پرانی کمٹمنٹ تھی, تو اس لیے میں نے اس کمٹمنٹ کو آپ کے لیے کہا, اور مناظرے کے لیے نہیں بلایا بھائی. انہوں نے کہا تھا کبھی بلانا ہمیں بھی, ہم بھی اپنی بات سامنے رکھیں گے. مناظرے کے لیے بلایا, ملاقات کے لیے بلایا تھا. اور چونکہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں, آپ سے میں نے پہلی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. تو انس بھائی مجھے بہت افسوس ہوا کہ جس طرح یہود و نصارہ کی باتیں سن کے مسلمان بغیر قرآن پڑھے قرآن کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں, آپ نے بھی اپنے دوسرے دوستوں کی باتیں سن کے میرے بارے میں بات قائم کر لی, اور میری بات آپ نے سنی تک نہیں ہے. آپ پوری گفتگو تو سنیں. اور یہی حرکت کی ہے وہ ہمارے ایک بھائی نے, اویس ربانی نے بھی, اس نے بھی یہی حرکت کی کہ اس نے پکڑ کے پوری ویڈیو بنا دی ہے. ساری غلطی اس سے ہوئی ہے. پھر میں نے اسے فون پہ ڈانٹا, میں نے کہا یار تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں وہ یہ میرا خیال تھا اس میں سے. میں نے کہا یار میں نے پورا خیال کلیئر کیا, پھر تم نے اپنا لقمہ میرے منہ میں کیوں ڈالا ہے؟ میں نے کب یہ بات کی ہوئی ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے پرانی کمٹمنٹ تھی, میں اس طرح نہیں کسی کے ساتھ ملتا, تو تم نے جان بوجھ کے اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالا. تو میں نے اسے فون پہ کافی ڈانٹا تھا اس واقعے کے اوپر کہ تم نے جو حرکت کی. میں نے تو ڈانٹنے پہ اکتفا کیا اور کوئی ویڈیو نہیں اس کے اوپر بنائی. اور یہ بھی چونکہ ابھی آپ کا واقعہ آیا تو مجھے اس سے ذہن میں آ گیا کہ یہ ساری شرارت اس کی وجہ سے ہوئی. لیکن جو انہوں نے دوسرے مفتی کا یا مفتیوں کا ذکر کیا, انہوں نے تو پکڑ کے وی لاگ بنا کے اویس ربانی کے ساتھ جو کچھ کی ہے وہ ان کو اب میرے خیال ہے روحانی طور پہ آرام بھی آ گیا ہوگا, انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ انجینئر میں اور باقی لوگوں میں کتنا فرق ہے. اور اس میں وہ اویس ربانی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ جسٹیفائی ہیں وہ لوگ کرنے میں, کیونکہ وہ خام خواہ میرے بھی آپ کے اوپر کمٹمنٹ کر رہے ہیں. میں نے کبھی کسی کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کی ہے مناظرے کی؟ کبھی نہیں کی ہے الحمدللہ. تو یہاں پہ بھی نہیں تھی. میں نے کہا تھا کہ وہ آپ سے پرانی بات ہوئی تھی کہ آپ نے کہا تھا کبھی بلا ہمیں, وہ 2016-17 میں نے کہا تھا چلے آپ آ جائیں یار آپ سے بات ہو جائے گی. تو وہ کمٹمنٹ میں نے اپنی, یہ میری شرافت ہے کہ میں نے پرانی کمٹمنٹ والی بات قائم رکھی ہوئی تھی, اس عہد کو میں نے اس کی پاسداری کی ہے. یہ کوئی نئی آفر نہیں تھی, یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن وہی میں پھر بات کروں گا, آپ کو برا لگے گا, لیکن میں یہ بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مجھے دکھ ہوا کہ آپ نے 2-3 مختلف سیشنز میں آ کے یہ سوال رکھا, اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ لوگ اپنے استاد کی بات کو پورے طریقے سے سنتے نہیں ہیں. جس طرح یہود و نصارہ کی باتیں سن کے مسلمان قرآن و سنت کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں, خود نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے نہ سنت, تو بھائی ادھر بھی سن لو نا یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اس طرح جن سے آپ یہ بات سن رہے ہیں تو جس میری ویڈیو کا حوالہ دے رہے ہیں ویڈیو دیکھ تو لیں آپ. ٹھیک ہو گیا جی, نیکسٹ.